اور آپ کا ایمان انشاءاللہ اگر صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو آپ سمجھ لو میرا اشارہ کدھر ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ہے نا؟ تو عالم والا تعلمون آنے والا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا، اور آنے کے بعد پھر ملائکہ کو احساس ہوگا کہ اللہ کیا دیکھ رہا تھا، کہ ایک انسان کیسا آئے گا جو زمانے سے فساد کو مٹا دے گا، پولیٹکس کو مٹا دے گا، شارٹ سائٹڈنس کو مٹا دے گا، دنیا میں علم ہی علم ہوگا، کوئی جاہل نہ ہوگا، دنیا میں سب عقل مند ہی عقل مند ہوں گے. آپ فرمائیے کوئی بیوقوف نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی غریب نہیں ہوگا، سب پیسے والے ہوں گے، دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جتنی برائیاں جس جس قسم کی ہیں وہ سب ایک آنے والا ہے جو مٹا کر دنیا میں انصاف کی حکومت قائم کر دے گا. صلوات بر محمد وعلی. اب آپ لوگوں نے برابر سنا ہوگا جو پھر اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کی کریشن کو مکمل کر چکوں اور یہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس میں اپنی روح میں ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. ملائکہ معصوم تھے، سجدے میں گر گئے. ایک ملک ایسا نہیں تھا جس نے سجدے سے جانے میں ذرا بھی سوچا ہو یا ہیسیٹیٹ کیا ہو، بالکل نہیں. اس لیے کہ وہ خدا کو سجدہ تھوڑی کر رہے تھے، حکم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کا حکم تھا مجھے سجدہ کرو، وہ اس کو سجدہ کرتے رہے. اب اس نے حکم دیا ان کو سجدہ کرو، تو وہ اگر سجدہ نہ کرے تو آدم کے سجدے سے انکار تھوڑی ہوگا، حکم الہی سے سرتابی ہوگی. تو سب کے سب قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر واقعہ ایک انداز بدل بدل کے اس کو بیان کیا گیا ہے. میں ایسی باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں سلیکٹ کر کے جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو، اور ایک مسئلہ حل ہو تو اور بھی مسئلے آئندہ اس کے سلسلے میں ملتے جلتے مسئلے حل ہوتے جائیں. ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ ہے، اور یہ بات تو مشترک ہے سبھی جگہ ہے، کہ جب اللہ نے تو ملائکہ فسجد الملائکہ تو کل مجمعون، جتنے ملائکہ تھے سب کے سب سجدے میں الا ابلیس. ابلیس نے کہا کہ میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. دیکھیے آرگومنٹ لے کر آیا، نیت کچھ اور ہے. عقل جب لالچ کی خدمت کرنے لگتی ہے تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. اس کو اس کی پلیس پر رکھیے، ہے نا. اب دل میں کیا تھا کہ یہ حکومت مجھے مل جائے، یہ کہہ نہیں سکتا تھا، بھانڈا پھوٹ جاتا، راز کھل جاتا. تو یہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کو لوگ رونتے ہیں، اس کی منزل کم ہے، میں آگ سے بنا ہوں، بڑے بڑوں کو جلا دیتا ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے. تو آدم سے کہو کہ یہ مجھے سجدہ کریں، میں نے کیوں سجدہ کروں؟ کیا ٹھوکر کھائی شیطان نے، ابلیس نے؟ اللہ نے جواب دیا کہ تو نے اس مخلوق اور کریشن کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا. لما خلقتہ بیدی، تو نے یہ دیکھا کہ وہ کاہے سے بنے ہیں، مگر دوسری بات نہیں دیکھی کہ میں نے پورے یونیورس کو ایک کن سے پیدا کیا جس میں تو بھی شامل ہے. ایک میں نے کن کہا اور ساری کائنات، سارا یونیورس تیرے ہوتے ہوئے تیرے سمیت سب پیدا ہو گیا. آدم کو میں نے کن سے نہیں پیدا کیا، ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اب وہ ہاتھوں کے جو بھی معنی وہ الگ بات ہے. لما خلقتہ بیدی قرآن میں ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ، تو نے میٹر کو دیکھا، ایسنس کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ بنانے والا کون ہے. تو بنانے والے سے اس کو عزت ملی اور مرتبہ ملا. دیکھیے قرآن نے بڑی فیصلہ کن بات کہی ہے. تاریخ اسلام میں آپ کو ایسے غنی ملیں گے جنہوں نے لاکھوں درہم و دینار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، مگر ایک آیت مدح میں نہیں اتری. اور ایک بیوی ملے گی جس نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر
اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور پورا سورہ دہر اتر آیا. کیا فرق تھا؟ درہم و دینار کے ڈھالنے والے دوسرے تھے، روٹیاں فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے پکڑی.